زرمینہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کی محبت جو بندہ مومن کی شخصیت اور اس کے عمل و کردار پر، کیونکہ جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، کیا اثرات مرتب کرتی ہیں، کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں صحیح معنوں میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی خواہشات نفسانی پر پریفرنس دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنے کرم فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے اور اللہ پاک اس کو لوگوں کے ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں obviously پتہ ہے جنت کی بشارت بھی دے دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو، جہنم سے خلاصی کا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے میں فائدہ عطا ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے، کیونکہ آپ اطاعت الہی کے جذبے سے، محبت الہی کے جذبے سے جب سرشار ہیں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو جانب لے کر چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ تمام اخلاقی ممنوعات سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تمام آداب معاشرت، اخلاقیات اور عبادات میں خشوع و خضوع کا جو تصور ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، ہمیں طریقہ سارا سکھا دیا گیا۔ تو پھر ڈیفینیٹلی ہم صبر و شکر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، توکل ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ تو جن کو کہتے ہیں نا کہ جن کو رضائے الہی کا گر آتا ہے، ان کو جہاں کی سلطانی کا ہنر آتا ہے۔ تو اتنا یہ خوبصورت شعر جو ہمارے اندر ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتا ہے، تو اس میں اور بھی ہمارے اندر جو پازیٹیوٹی ہے پھیلتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے جب رائٹس ادا کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اللہ کی ٹیچنگز پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جب عمل کر رہے ہیں، جو بیسکلی ایک ہی ہیں اور محبت کے جذبے سے سرشار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو جب ہم جن کی سیرت مبارکہ کو فالو کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ کی اطاعت گزاری کا اہتمام کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر پازیٹیوٹی پھیلتی ہے اور ہم لوگوں کے رائٹس ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں پیار، محبت اور امن و سکون کا مرکز بن جاتی ہے سوسائٹی۔ اور سب سے بڑھ کر ہم دعا بھی کرتے ہیں تو یہ اسپیکٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو جزا کا ہے یا خواہش ہے، یہ خواہشات نفسانی مٹ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رضائے الہی کے گر سے اپنے خواہشات نفسانی کو ذبح کرتے ہیں، اسی لیے پھر اللہ پاک ان کو اتنے بلند مراتب عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے اندر جو چھن جانے کا یا چیز چلے جانے کا جو دکھ ہے نا زینب، سب سے پہلی بات ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ہمیں بتانا چاہوں گی ایک بہت خوبصورت واقعہ، کہ ایک مرتبہ ان کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا جو تجارتی بیڑا تھا وہ ڈوب گیا ہے، تو انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ۔ جب ان کو تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا گیا کہ آپ کا جو تجارتی بیڑا ہے اس کو تو ڈبل منافع ہوا ہے، تو پھر بھی انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کی طرف اس وقت دیکھا تھا کہ کیا مال چل جانے کا افسوس تو نہیں ہے میرے دل کے اندر، لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر جب میں نے دوبارہ الحمدللہ کہا تو میں نے دیکھا کہ کہیں میرے اندر لالچ یا طمع یا حرص تو نہیں آ گئی، لیکن تب بھی میرے اندر رب کی محبت کے سوا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ تو یہ جو رضائے الہی کا گر ہے، بالکل یہ انسان سیکھ لے تو انسان کی زندگی پیار، محبت، امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے، اور یہی پازیٹیوٹی پھیلا کے۔ مجھے بہت یقین ہے کہ آپ لوگ اس موضوع کے مناسبت سے بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔